بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بٹانی سیریز ٹریئر آف نالج والیوم 1 کو ریڈ کریں گے۔ اس بک میں ہم آلریڈی سوشل اسٹڈیز اور انگلش کا پورشن سٹارٹ کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو سے ہم پیڈاگوگی کا پورشن سٹارٹ کریں گے۔ پیڈاگوگی کے بارے میں ہم دیے ہوئے MCQs میں ریڈ کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو فرسٹ MCQs ہی یہ دیا گیا ہے کہ پیڈاگوگی کسے کہتے ہیں۔ تو MCQs کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ The word pedagogy means کہ لفظ پیڈاگوگی کا کیا مطلب ہے؟ To guide the children کہ بچے کی رہنمائی کرنا، To lead the children بچے کی قیادت کرنا، To educate the children بچے کو تعلیم دینا۔ None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، To lead the child یعنی بچے کی قیادت کرنا۔ لفظ پیڈاگوگی یونانی زبان کے دو الفاظ سے نکلا ہے، پیڈ جس کا مطلب ہے بچہ اور ایگوگس جس کا مطلب ہے رہنما یا لیڈر۔ ان دونوں کو ملا کر پیڈاگوگی کا مطلب بنتا ہے بچے کی قیادت کرنا۔ تعلیم کے شعبے میں پیڈاگوگی اس طریقہ کار، انداز اور اصولوں کو کہتے ہیں جو استاد بچوں کو سکھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نیکسٹ، پیڈاگوگی از دا اسٹڈی آف کہ پیڈاگوگی کس چیز کا مطالعہ ہے؟ لرننگ پروسیس یعنی سیکھنے کا عمل، ایجوکیشن یعنی تعلیم، ٹیچنگ میتھڈ یعنی تدریس کے طریقہ کار، بکس یعنی کتابیں۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی، ٹیچنگ میتھڈ۔ یعنی تدریس کے طریقہ کار۔ پیڈاگوگی کا مطلب ٹیچنگ کے فن اور سائنس کا مطالعہ ہے۔ یہ اس بات پر غور کرتا ہے کہ ٹیچر کس طریقے سے پڑھاتا ہے، سبق کیسے پہنچاتا ہے، کلاس کو کیسے کنٹرول کرتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو کس طرح سیکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ نیکسٹ، پیڈا ورڈ ڈیرائیوڈ فرام گریک مین کہ یونانی زبان سے لیا گیا لفظ پیڈا کا کیا مطلب ہے؟ ٹیچنگ تعلیم دینا، لرننگ سیکھنا، چائلڈ بچہ، میتھڈ طریقہ۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی، چائلڈ یعنی بچہ۔ لفظ پیڈاگوگی دو یونانی الفاظ سے مل کر بنا ہے، پیڈا یا پیڈ جس کا مطلب ہے بچہ اور ایگوگس جس کا مطلب ہے رہنما یعنی لیڈر۔ قدیم یونان میں پیڈاگوگ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو بچوں کو اسکول لے جایا کرتے تھے اور ان کی تعلیم میں مدد دیتے تھے۔ لفظ پیڈا خاص طور پر بچے کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے جب ہم پیڈاگوگی کی بات کرتے ہیں تو ہم اسپیسیفکلی بچوں کی تعلیم و تدریس کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ، which type of learning is predominantly teacher centered کہ کون سا تعلیمی طریقہ کار زیادہ تر استاد پر مبنی یعنی ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے؟ آپشن اے اینڈروگوجی، آپشن بی پیڈاگوجی، آپشن سی بوتھ اے اینڈ بی، آپشن ڈی نن آف دیز یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، پیڈاگوگی۔ پیڈاگوگی جو ہے یہ ہمارے پاس پریڈومیننٹلی ٹیچر سینٹرڈ ٹائپ آف لرننگ ہے۔ میں آپ کو اینڈروگوجی کے بارے میں بھی ایکسپلین کرتی ہوں۔ پیڈاگوگی ایک ایسا ٹیچنگ میتھڈ ہے جو زیادہ تر ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے، خاص طور پر جب یہ ٹریڈیشنل کلاس روم میں استعمال ہو۔ اس طریقے میں ٹیچر کو سینٹر یعنی مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، وہی سبق بناتا ہے، پڑھاتا ہے، سوال کرتا ہے اور پھر بچوں کو جج کرتا ہے یعنی ان کی اسسمنٹ کرتا ہے۔ یہاں پر اسٹوڈنٹس کا رول زیادہ تر سننے اور یاد کرنے تک محدود ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم اینڈروگوجی کی بات کریں تو یہ بالغ افراد یعنی ایڈلٹ کی تعلیم کا طریقہ کار ہے، جہاں اسٹوڈنٹس خود سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹیچر صرف ایک لیڈر کے طور پر کام کرتا ہے۔ چونکہ پیڈاگوگی میں استاد کو یعنی ٹیچر کو مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے تو اسی لیے اس طریقے کو ٹیچر سینٹرڈ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ، کنسیڈرڈ ایز فادر آف ریسرچ ان ٹیچنگ کہ تدریس یعنی ٹیچنگ میں ریسرچ کا بانی کسے مانا جاتا ہے؟ ایڈورڈ لی تھیرانڈک، لیوس میڈیسن، جوزف مائر رائس، نن آف دیز یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی، جوزف مائر رائس۔ جوزف مائر رائس کو ریسرچ ان ٹیچنگ کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ 19 سینچری کے اینڈ میں انہوں نے پہلی مرتبہ باقاعدہ ریسرچ کے طریقے استعمال کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ٹیچنگ کے مختلف طریقے کس حد تک مؤثر ہیں۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صرف ٹریڈیشنل میتھڈز استعمال کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ تعلیمی طریقہ کار کو سائنٹیفک ریسرچ کی بنیاد پر جانچنا اور بہتر بنانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا ماڈرن ایجوکیشنل ریسرچ سسٹم انہی کی بنیادوں پر کھڑا ہے۔ نیکسٹ، جوزف مائر رائس واز اے گریٹ ڈیش۔ اوپر جو آپ کو ایم سی کیوز دیا گیا تھا، فادر آف ریسرچ ان ٹیچنگ، ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ وہ ایک عظیم کیا تھے؟ فلاسفر، پوئٹ، کلاس روم آبزرور یعنی جماعت کا مشاہدہ کرنے والے، ٹیوٹر یعنی استاد۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی، کلاس روم آبزرور۔ جوزف مائر رائس واز اے گریٹ کلاس روم آبزرور، کہ جوزف مائر رائس کو تعلیمی تحقیق یعنی ایجوکیشنل ریسرچ کا بانی مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے کلاس روم میں جا کر ڈائریکٹلی تدریسی عمل یعنی ٹیچنگ میتھڈ کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ ٹیچرز کس طرح پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کیسے سیکھتے ہیں اور کون سے طریقے زیادہ افیکٹو ہے۔ ان کے آبزرویشن سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن میتھڈ میں حفظ یعنی رٹے پر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا، جو کہ مفید نہیں ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تعلیم کو سائنٹیفک انداز میں جانچا جائے اور آبزرویشن پر بیسڈ ٹیچنگ میتھڈز کو فروغ دینا چاہیے۔ اسی لیے جوزف مائر رائس کو ایک کلاس روم آبزرور یعنی جماعت کا مشاہدہ کرنے والا مانا جاتا ہے۔ نیکسٹ، پیڈاگوگی از اے جوائنٹ ایکٹیویٹی ان وچ the dash has an active role، کہ پیڈاگوگی ایک مشترکہ سرگرمی ہے جس میں ڈیش کا فعال کردار ہوتا ہے۔ فادر یعنی والد، لرنر یعنی طالب علم سیکھنے والا، فیملی یعنی خاندان، all of these یعنی یہ تمام۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، لرنر۔ Pedagogy is a joint activity in which the learner has an active role۔ Pedagogy ایک استاد یعنی ٹیچر کی ہدایات دینے تک محدود نہیں، بلکہ اس میں طالب علم کا ایک ایکٹیو رول بھی ہے۔ ایجوکیشن کا پروسیس صرف یک طرفہ نہیں ہوتا کہ صرف استاد بولے اور اسٹوڈنٹس سنیں، بلکہ موجودہ تعلیمی طریقہ کار میں اسٹوڈنٹس کو سیکھنے کے عمل میں مکمل شریک کیا جاتا ہے۔ وہ سوالات کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے، سوچتا ہے، آئیڈیاز دیتا ہے اور خود سے سیکھتا ہے۔ اگرچہ استاد رہنمائی کرتا ہے، لیکن سیکھنے کا اصل کردار اسٹوڈنٹس یعنی لرنر کے ذمہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ، what does andragogy means؟ کہ اینڈراگوجی کا کیا مطلب ہے؟ ٹیچنگ یعنی تعلیم دینا، ٹیچنگ آف اڈلٹس یعنی بالغ افراد کو تعلیم دینا، ٹیچنگ آف کڈز بچوں کو تعلیم دینا، ٹیچنگ رائٹ فرام دا بک صرف کتاب سے تعلیم دینا۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، ٹیچنگ آف ایڈلٹس۔ اس کے بارے میں ہم آلریڈی ذکر کر چکے ہیں۔ اینڈراگوجی کا مطلب ہے بالغ افراد یعنی ایڈلٹس کو تعلیم دینا۔ یہ ٹرم میلکولم نولز نے مشہور کی، جن کا کہنا تھا کہ بالغ افراد بچوں سے مختلف طریقے سے سیکھتے ہیں۔ ایڈلٹس پہلے سے ایکسپیرینس اور علم رکھتے ہیں اور سیکھنے کا ایک مخصوص مقصد بھی رکھتے ہیں، یعنی وہ جب کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک اسپیسیفک گول ہوتا ہے۔ اسی لیے اینڈراگوجی میں خود مختار سیکھنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، یعنی ایڈلٹس اپنی تعلیم کی ذمہ داری خود لیتے ہیں، اپنے گولز طے کرتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینس سے نئی معلومات کو جوڑتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم پیڈاگوگی کی بات کریں تو وہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ، an adult in training needs to know، which means کہ ٹریننگ میں موجود ایک بالغ شخص جاننے کی ضرورت رکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ they are goal oriented and expect it to be relevant، کہ وہ مقصد پر مبنی ہوتے ہیں اور متعلقہ معلومات چاہتے ہیں۔ they bring knowledge they want to share، وہ اپنا علم شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ they need to be motivated، انہیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ they know their own needs، وہ اپنی ضروریات جانتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، they are goal oriented and expect it to be relevant۔ یہ بات کی جا رہی ہے ایڈلٹ ان ٹریننگ کی، یعنی بالغ افراد کی۔ یعنی اینڈراگوجی میں ہمارے پاس یہ رول ہے کہ ایڈلٹس کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتے ہیں کہ وہ جو سیکھ رہے ہیں وہ کیوں سیکھ رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایڈلٹس عام طور پر گول اورینٹڈ ہوتے ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سیکھنے والی چیز ان کی ذاتی یا پیشہ ورانہ زندگی میں کس طرح مدد دے گی۔ اگر وہ اس میں کوئی بینیفٹ نہ دیکھیں تو وہاں پر ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا استاد یا ٹرینر کو سٹارٹ ہی سے
उस चीज के सीखने के बेनिफिट्स उनको बताने चाहिए। इससे ये भी जाहिर होता है कि एडल्ट्स प्रैक्टिकल रिजल्ट्स पर बिलीव करते हैं और वो फौरी फायदा चाहते हैं। नेक्स्ट, द एटीट्यूड ऑफ सक्सेसफुल टीचर्स टुवर्ड देयर स्टूडेंट इज डैश, कि कामयाब असातिज़ा का अपने तलबा के साथ रवैया कैसे होता है। एरोगेंट यानी मगरूर, फ्रेंडली यानी दोस्ताना, नॉन सीरियस यानी गैर संजीदा, रियलिस्टिक यानी हकीकत पसंद। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, रियलिस्टिक यानी हकीकत पसंदाना। कामयाब असातिज़ा अपने स्टूडेंट्स के साथ रियलिस्टिक बिहेवियर रखते हैं, यानी वो अपने स्टूडेंट्स की सलाहियतों, ज़रूरियात और मुश्किलात को समझते हैं और टीचिंग के हवाले से एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। वो जानते हैं कि हर तालिब इल्म मुनफरिद होता है और इसीलिए वो सीखने की रफ्तार और तरक्की के मुताबिक टीचिंग मेथड्स को अपनाते हैं और टीचर का ये बैलेंस्ड और पॉजिटिव वे ऑफ टीचिंग सीखने का माहौल पैदा करता है। नेक्स्ट, द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर इज, कि उस्ताद का बुनियादी काम क्या होता है। टू टीच द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, कि मुकर्रर करदा निसाब को पढ़ाए। टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग, कि तालिब इल्म को सीखने की हौसला अफजाई और रहनुमाई करे। टू प्रमोट हैबिट्स ऑफ कंफर्मिटी टू एडल्ट्स डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, के बालगों की तवक्कुआत और मुतालबात के मुताबिक आदात को फ़रोग दे। टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड रेमीडियल एड वेयर एवर इंडिकेटेड, कि जहाँ कहीं ज़रूरी हो वो डायग्नोस्टिक और रेमीडियल एड प्रोवाइड करे। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग, यानी तालिब इल्म की सीखने की हौसला अफजाई और रहनुमाई करना। एक टीचर का प्राइमरी टास्क स्टूडेंट की सीखने की हौसला अफजाई और रहनुमाई करना होता है। टीचर सिर्फ इल्म फराहम करने वाला नहीं होता, बल्कि वो तलबा की तजस्सुस को बढ़ाता है, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है और सीखने के अमल में इनकी रहनुमाई करता है। टीचर का मकसद एक ऐसा माहौल पैदा करना है जो स्टूडेंट्स में रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करे। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज, कि उस्ताद का सबसे अहम काम क्या है। टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, तदरीसी काम को मुनज़्ज़म करना। टू एवेल्यूएट द स्टूडेंट्स, तलबा का जायजा लेना। टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास, क्लास में लेक्चर देना। टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का ख्याल रखना। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, कि उस्ताद का सबसे अहम काम तदरीसी काम को मुनज़्ज़म करना होता है। इफेक्टिव टीचिंग सिर्फ लेक्चर डिलीवर करना या स्टूडेंट्स को मटेरियल देना नहीं होता या स्टूडेंट्स की असेसमेंट करना नहीं होता, बल्कि इसमें लेसन, रिसोर्सेस और एक्टिविटीज़ की मुहतात मंसूबाबंदी और तंजीम शामिल होती है और एक टीचर को उस लेसन, रिसोर्सेस और एक्टिविटीज़ को मुनज़्ज़म यानी ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर क्या है? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Teachers should present information to the students clearly and in interesting way and relate this new information to the things student dash, कि असातिज़ा को मालूमात को तलबा के लिए वाज़े और दिलचस्प तरीके से पेश करना चाहिए और इस नई मालूमात को इन चीज़ों से जोड़ना चाहिए जो तलबा not willing to know, नहीं जानना चाहते, already know, पहले से जानते हैं, willing to know, जानना चाहते हैं, डोंट नो, नहीं जानते। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑलरेडी नो। टीचर्स शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट ऑलरेडी नो। अब इसका क्या मतलब है कि टीचर्स का सबसे इफेक्टिव वे ये है कि वो नई मालूमात को उन चीज़ों से जोड़े जो तलबा पहले से जानते हैं। ये मेथड स्टूडेंट्स को पिछले इल्म और नए सीखने वाले के दरमियान कनेक्शन बनाने में मदद देता है, जिससे समझने और याद रखने में इजाफा होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी बुक ओपन करें तो उसमें आपको कुछ पोर्शंस दिखेंगे, जैसे कि प्री रीडिंग क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम लेसन की रीडिंग से पहले बच्चों से पूछते हैं, यानी ये जानने के लिए कि बच्चे पहले से क्या कुछ जानते हैं। या आप उर्दू और इस्लामियात की किताब में अगर देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि क्या आप जानते हैं या आप पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे।
اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بچوں کو پچھلا ریوائز ہو جاتا ہے اور دوسرا بچوں کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہم ایسی چیز پڑھنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں آلریڈی کچھ پتا ہے. تو اس سے بچوں کو اچھے طریقے سے اور آسانی سے سیکھنے میں مدد ملتی ہے. Next, which of the following is the most important factor underlying the success of beginning teacher؟ کہ درج ذیل میں سے کون سا پہلو استاد کی کامیابی کا سب سے اہم عنصر ہے؟ His personality and ability to relate to the class، اس کی شخصیت اور کلاس سے تعلق قائم کرنے کی صلاحیت. His attitude and outlook on life، اس کا رویہ اور زندگی کی طرف اس کا نقطہ نظر. His verbal facility and organizational ability، اس کی زبانی صلاحیت اور تنظیمی صلاحیت. His scholarship and intellectual ability، اس کی علمی اور ذہنی صلاحیت. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، His personality and ability to relate to the class، کہ اس کی شخصیت اور کلاس سے تعلق قائم کرنے کی صلاحیت. کسی بھی ٹیچر کی کامیابی کا سب سے اہم عنصر اس کی شخصیت اور کلاس سے تعلق قائم کرنے کی صلاحیت ہے. ٹیچر کی پرسنالٹی کلاس کے ساتھ کنیکشن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. جب ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے جڑ سکتا ہے اور ان کی ضروریات کو سمجھ سکتا ہے تبھی وہ ایک مؤثر تعلیمی ماحول قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے. اب چلتے ہیں نیکسٹ MCQs کی طرف. Which of the following is the most likely to be characterized the ineffective teacher؟ کہ درج ذیل میں سے کون سی خصوصیت ایک غیر مؤثر استاد یعنی ایک ineffective teacher کی سب سے زیادہ نشاندہی کرتی ہے؟ Emphasize upon standards، معیار پر زور دینا. Emphasize upon pupil discussion in the clarification of group goals، کہ گروپ کے مقاصد کی وضاحت میں طلبہ کی بحث پر زیادہ زور دینا. Emphasize upon the control of the immediate situation، موجودہ صورتحال پر قابو پانے پر زور دینا. Refusal to help children until they have helped themselves، بچوں کی مدد کرنے سے انکار کرنا جب تک کہ وہ خود مدد نہ کریں. اس میں اگر آپ آنسر کیز میں دیکھیں تو آپ کو کریکٹ آپشن آپشن سی بتایا جا رہا ہے. Emphasize upon the control of the immediate situation، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ٹیچر لانگ ٹرم میں نہیں سوچتا بلکہ جو درپیش مسائل ہوتے ہیں وہ اس کو فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس بات کا دھیان رکھے بغیر کہ لانگ ٹرم میں اس کے کیا اثرات ہوں گے. لیکن میرے خیال سے اس میں اگر ہم کریکٹ آپشن کو دیکھیں تو ہمارے پاس آپشن ڈی کریکٹ آتا ہے. ریفیوزل ٹو ہیلپ چلڈرن انٹل دے ہیو ہیلپ themselves، کہ ایک انفیکٹو ٹیچر کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ بچوں کی مدد کرنے سے انکار کرتا ہے جب تک کہ وہ خود مدد نہ کریں. یہ طریقہ کار اسٹوڈنٹس کی ضروریات کو نہ سمجھنے کی عکاسی کرتا ہے اور سیکھنے کے عمل کے لیے نقصان دہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ٹیچر ریفیوز کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو تو وہ ڈسکریج ہو جاتا ہے اور ڈسکریج کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اسٹوڈنٹ دوبارہ سے سوال نہیں پوچھتے، دوسرا ان کو مایوسی بھی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی، ریفیوزل ٹو ہیلپ چلڈرن انٹل دے ہیو ہیلپ themselves. اگر آپ میں سے کوئی اور آپشن کی کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپشن سی کو کریکٹ کیوں بتایا گیا ہے. جہاں تک مجھے سمجھ آیا ہے تو اس میں آپشن ڈی ہی ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے. اب چلتے ہیں نیکسٹ MCQs کی طرف. encourages learners to become more self-directed، کہ کون سا طریقہ کار سیکھنے والوں کو زیادہ خود مختار بنانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ سیلف ڈائریکٹڈ. اینڈراگوجی، ہیکٹاگوجی، پیراگوجی، سائبرگوجی. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، ہیکٹاگوجی. اب یہاں پر آپ ایک نیو ٹرم سیکھیں گے ہیکٹاگوجی. ہیکٹاگوجی کیا ہے؟ ہیکٹاگوجی ایک خود مختار سیکھنے کو ظاہر کرتا ہے جہاں سیکھنے والے اپنے تعلیمی سفر کی قیادت کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کیا، کب اور کیسے سیکھنا چاہتے ہیں. یہ پروسیس خود مختاری پر زور دیتا ہے جس سے سیکھنے والوں کو اپنے سیکھنے کے عمل پر قابو پانے کا موقع ملتا ہے. اب اگر ہم اس میں ٹیچر کی رول کی بات کریں تو یہاں پر استاد ایک معاون کے طور پر کام کرتا ہے نہ کہ براہ راست ہدایات دینے والے استاد کے طور پر. تو یہ ہم نے ایک نیو ٹرم سیکھی ہیکٹاگوجی. اب نیکسٹ MCQs بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. ڈیش سیلف ڈٹرمنٹ لرننگ، کہ ڈیش خود مختار سیکھنا ہے. اس میں ہم آلریڈی ریڈ کر چکے ہیں
ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, हेक्टागॉजी। हेक्टागॉजी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि ये एक खुद मुख्तार सीखने का तस्वुर है, जहाँ सीखने वाला अपने सीखने के गोल्स को खुद मुकर्रर करता है, उनको हासिल करने का तरीका खुद मुंतखब करता है और अपने सीखने के अमल पर खुद गौर करता है। इसमें अगर हम टीचर की रोल की बात करें तो वो एक माविन के तौर पर काम करता है। इसमें लर्नर्स जो हैं इनको इनकरेज किया जाता है कि वो कंप्लीट ओनरशिप लें अपने लर्निंग जर्नी की, रादर देन रिलाइंग ऑन अ टीचर, यानी बजाय इसके कि वो टीचर पर रिलाई करें। उनको आज़ादी होती है कि वो अपने टॉपिक्स को खुद एक्सप्लोर करें, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक लर्निंग मेथड्स को खुद चूज करें जो कि उनके काम के साथ बेस्ट बैठते हैं। तो ये हमने 17 MCQs को कंप्लीट किया। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। Learners are problem finders and become interdependent on those who can help them determine the route. कि सीखने वाले problem finders यानी मसला तलाश करने वाले होते हैं और वो उन लोगों पर इन्हिसार करते हैं जो इन्हें रास्ता तलाश करने में मदद दे सकते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है ये किस ऑप्शन के साथ बेस्ट है? पीडागॉगी, हेक्टागॉगी, एंड्रागॉजी, ऑल ऑफ दीज यानी ये तमाम। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हेक्टागॉगी। हेक्टागॉगी के बारे में हम ऑलरेडी 2 MCQs को रीड कर चुके हैं। हेक्टागॉगी में लर्नर्स को प्रॉब्लम फाइंडर्स के तौर पर देखा जाता है, ना कि पैसिव रेसिपेंट्स ऑफ नॉलेज के तौर पर। ये एक्टिवली आइडेंटिफाई करते हैं अपने चैलेंजेस को और फिर उनकी सॉल्यूशंस को, और अक्सर औकात ये दूसरों के साथ कोलैबोरेशन पर रिलाई करते हैं। इस अप्रोच पर जो लर्निंग है हमारे पास वो ज़्यादा सेल्फ डायरेक्टेड और क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड होती है। इसमें लर्नर का जो रोल है वो ज़्यादातर ये शिनाख्त करना है कि इन्हें क्या सीखना है और मसाइल के हल के लिए वसाइल, रहनुमाई या ताउन वो कहाँ से तलाश कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हेक्टागॉगी में लर्नर्स प्रॉब्लम फाइंडर का रोल प्ले करते हैं और ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं उन लोगों पर जो कि इनकी हेल्प करते हैं, यानी इसमें कोलैबोरेशन होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQs नंबर 19 की तरफ। Role of a teacher is coach, brings together opportunity and fosters culture of collaboration and curiosity. कि उस्ताद का किरदार कोच की तरह होता है, मौके को इकट्ठा करता है और ताउन और तजस्सुस की सकाफत को फरोग देता है। पीरागॉगी, हेक्टागॉगी, एंड्रागॉजी, ऑल ऑफ दीज यानी ये तमाम। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पीरागॉगी। अब पीरागॉगी हमारे पास एक दूसरा मॉडल है। पीरागॉगी एक ऐसे सीखने के मॉडल को जाहिर करता है जिसमें सीखने वाले यानी लर्नर्स अपने साथियों के साथ ताउन करते हैं, बजाय इसके कि वो सिर्फ उस्ताद की रहनुमाई के लिए इन्हिसार करें। इस तरीके कार में उस्ताद एक कोच की तरह काम करता है, लर्नर्स को एक दूसरे के साथ मशगूल होने, इल्म शेयर करने और ताउन और तजस्सुस की सकाफत को फ़रोग देने के मौक़े फराहम करता है। तो ये हमने एक न्यू मॉडल सीखा पीरागॉगी। इसमें जो टीचर है वो एज अ कोच काम करता है और अपने लर्नर्स के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करता है जहाँ पर वो बेहतर तौर पर सीख सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। लर्नर्स आर इंक्वायरी ड्रिवन, take long-term view of their learning, seeking further complexity and uncertainty. सीखने वाले तहकीक पर मबनी होते हैं, वो अपने सीखने की तवील मुद्दती नुक्ते नज़र रखते हैं और मज़ीद पेचीदगी और गैर यकीनी की तलाश करते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन है हेक्टागॉगी, पीरागॉगी, एंड्रागॉजी, ऑल ऑफ दीज यानी ये तमाम। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हेक्टागॉजी। हेक्टागॉजी के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। इस मॉडल में लर्नर्स ना सिर्फ सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं बल्कि वो तहकीक पर मबनी भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सीखने के लिए किसी का इंतज़ार नहीं करते बल्कि ख़ुद से सवालात करते हैं और पेचीदा मसाइल को दरियाफ्त करते हैं। वो सीखने को ज़िंदगी भर का अमल समझते हैं, सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं रखते। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। फोकसेस ऑन को लर्निंग एंड को क्रिएटिंग, कि शराकती सीखने या मिलकर तहकीक करने पर जोर देते हैं। एंड्रागॉजी, हेक्टागॉजी, पीरागॉजी, साइबरगॉजी। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पीरागॉजी। पीरागॉजी हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जो साथ सीखने और मिलकर तहकीक करने पर जोर देता है।
इस तरीके में सीखने वाले एक दूसरे के बराबर होते हैं और सीखने की जिम्मेदारी आपस में बांटते हैं, ना कि सिर्फ उस्ताद पर एहसार करते हैं। पीडागॉजी इस आइडिया पर बेस्ड है कि लर्नर्स जो हैं ये एक दूसरे को टीच कर सकते हैं, एक दूसरे को फीडबैक दे सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं टू प्रोड्यूस न्यू आइडियाज और न्यू प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर हमने 21 MCQs को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी MCQs को कवर करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।